الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ صدر اجلاس مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، مہمانان خصوصی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب، ڈاکٹر اجمل ایوب اصلاحی صاحب، اس سیمینار کے منتظمین ارشد جمال ندوی صاحب اور ان کے دیگر معاونین، اور محترم فاضل مقالہ نگاران اور سامعین محترم خواتین و حضرات، مرکز جماعت اسلامی ہند کے اس حال میں نہ جانے کتنے پروگرام حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت اور ان کی نگرانی میں منعقد ہوئے ہیں۔ آج اسی حال میں ہم سب ان کی تعزیت اور ان کے گراں قدر کارناموں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے۔ ہر انسان کو اپنی مہلت عمل مکمل کرنی ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن وہ موت یقیناً خوش نصیب موت ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے آئے۔ مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ سے گزشتہ 2-3 برسوں میں خاص طور پر جب بھی ملاقات ہوئی، وہ ایک ہی بات فرماتے تھے کہ دعا کیجئے کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کے پاس لوٹوں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ زندگی کی آخری سانس تک وہ اپنے مشن میں لگے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے۔ آج بھی ان کے ٹیبل پر ان کے نامکمل مسودات پڑے ہیں جو زندگی کے آخری لمحات تک ان کی خدمات اور ان کے کنٹریبیوشنز کے تسلسل کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کا یہ سیمینار، جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے، مولانا مرحوم کے افکار و آثار کے جائزے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اس موقر سیمینار کا افتتاح کرتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، مولانا مرحوم کی گراں قدر خدمات کو قبول فرمائے، انہیں اپنے مقرب ترین بندوں کی صفوں میں جگہ عطا فرمائے، اور جو بڑا خلا مولانا کی رحلت سے پیدا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اسے پر فرمائے اور ان کے تمام اچھے کاموں کو جاری رکھنے اور آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، مولانا مرحوم کی خدمات اتنی متنوع اور ہماگیر ہیں کہ شاید 2 دن کا سیمینار ان کے سرسری تذکرے کے لیے بھی ناکافی ہے، لیکن امید ہے کہ یہ سیمینار مولانا کے فکر اور ان کے کام کو آگے بڑھانے کی ایک طاقتور شروعات ثابت ہوگا۔ سیمینار میں مولانا کی علمی و فکری خدمات، آپ کی تحریکی جدوجہد اور تحریک اسلامی کی قیادت، ملی خدمات، ذاتی زندگی وغیرہ مختلف حوالوں سے باتیں آئیں گی۔ تاثرات اور مشاہدات پر مبنی تقاریر بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ مولانا کی مختلف النوع خدمات کے جائزے پر مبنی سنجیدہ علمی مقالات بھی پیش ہوں گے۔ میں افتتاح کے اس موقع پر چند باتیں مولانا مرحوم کی تصنیفی اور علمی خدمات کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ مولانا کی تصنیفی اور علمی خدمات کی اہم خصوصیت مضامین کا تنوع ہے۔ قرآنیات، سیرت، حدیث، معاشرت، تاریخ، فقہ، سیاسی حالات، اسلامی دعوت، تزکیہ و تربیت، ان سب موضوعات پر آپ کی گراں قدر تصنیفات موجود ہیں۔ خاندان و خواتین سے لے کر حقوق انسانی تک، معیشت و سیاست سے لے کر تعلق باللہ اور تطہیر قلب تک، طرح طرح کے موضوعات پر مولانا مرحوم نے قلم اٹھایا اور ہر موضوع پر نہایت گراں قدر علمی سرمایہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اس تنوع کے باوجود مولانا کے موضوعات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب زندہ موضوعات ہیں۔ محض تحقیقی ذوق کی آبیاری کبھی مولانا کے پیش نظر نہیں رہی، بلکہ بامقصد تحقیق
جس کے ذریعے تحریک اسلامی کی علمی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے، یہی ہمیشہ ان کے پیش نظر رہا۔ تحریک اسلامی کے دیگر بزرگوں کی طرح مولانا مرحوم کے موضوعات بھی ہمارے عہد کے زندہ مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحریک کی علمی و فکری کاوشوں کا ایک اہم محاذ تو دعوتی محاذ ہے، یعنی اسلام کی حقانیت پر لوگوں کو مطمئن کرنا اور اسلام کے حوالے سے جو الجھنیں، غلط فہمیاں یا سوالات دور جدید نے پیدا کیے ہیں ان کا اطمینان بخش جواب دینا۔ دوسرا اہم محاذ مسلم امت کی رہنمائی اور دین کے فراموش کردہ حصوں کی مسلم امت کو یاد دہانی، نیز نئے سماجی و تمدنی مسائل کے پس منظر میں دین کی رہنمائی کو واضح کرنا ہے۔ اور تیسرا اہم محاذ موجودہ دور میں دینی جدوجہد کی نوعیت، اس کی ترجیحات، اس کے تقاضوں کو واضح کرنا اور اسلامی تحریک کے خد و خال، اس کے مقاصد اور اس کی حکمت عملی کی وضاحت ہے۔ تحریک کے اکثر اہل علم نے ان تینوں میں سے کسی ایک محاذ کو اپنی فکری کاوشوں کا میدان بنایا ہے۔ مولانا مرحوم کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے بیک وقت ان تینوں محاذوں پر کام کیا ہے۔ حقوق انسانی، خواتین کے حقوق، اسلامی ریاست وغیرہ سے متعلق ان کی کتابوں میں دعوتی مقاصد نمایاں ہیں، تو خدمت خلق کے تصور، صحت و مرض، اسلام کی آئلی تعلیمات وغیرہ موضوعات پر آپ کی جو کتابیں ہیں انہوں نے امت مسلمہ کی بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ اور معروف و منکر، اسلام کی دعوت اور تحریکی موضوعات پر مرحوم کی متعدد کتابیں تحریک اسلامی کی حکمت عملی اور اس کے فکر کی نہایت مؤثر ترجمانی کرتی ہیں۔ معروف و منکر مولانا کی اولین تصانیف میں سے ایک ہے، جو انہوں نے محض 31 سال کی عمر میں 1966 میں تحریر فرمائی تھی۔ تحریک اسلامی نے زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے قیام و نفاذ کو اپنا مقصد و نصب العین بنایا ہے۔ اس مقصد و نصب العین کی وضاحت کے لیے جماعت اسلامی ہند کے دستور میں قرآن مجید کی اصطلاح اقامت دین اختیار کی گئی ہے۔ اس اہم فریضے کے لیے قرآن مجید نے اقامت دین کے ساتھ اظہار دین، قیام قسط، شہادت علی الناس وغیرہ متعدد اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اہم اصطلاح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصطلاح ہے۔ قرآن مجید نے یہ اصطلاح کثرت سے استعمال کی ہے اور اسے بڑی وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کا اہم ترین کام اور اس کا مقصد وجود قرار دیا ہے۔ مولانا نے اپنی اس تصنیف میں نہایت مستحکم دلائل سے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ کام یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام محض اخلاقی تعلیمات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پورے دین سے ہے اور دین اسلام کے قیام و غلبے کے لیے قوت و طاقت کے حصول کی کوشش اس فریضے کا اہم جز ہے۔ 56 سال پہلے لکھی گئی اس کتاب کی اہمیت آج کے زمانے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس وقت جگہ جگہ ایسے فکری رجحانات سامنے آ رہے ہیں جو اقامت دین کی اصطلاح کو لفظی و لغوی بحثوں میں الجھا کر اس فریضے کا انکار یا استخفاف چاہتے ہیں۔ مولانا کی اس کتاب میں اقامت دین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے ہی کا ایک حصہ بلکہ اس کے ہمانی بن کر سامنے آتا ہے، اور اس فریضے کا تعلق قرآن مجید کی کسی ایک آدھ آیت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورے قرآن میں جگہ جگہ اس کثرت و تکرار سے اس فریضے کا تقاضا نمایاں ہوتا ہے کہ کسی کے لیے بھی اس کا انکار ممکن نہیں رہتا۔ تحریک اسلامی کے اہل علم نے عام طور پر اپنے استدلال کی بنیاد قرآن و سنت کے بنیادی ماخذوں اور عقلی و منطقی دلائل پر رکھی ہے۔ مولانا مرحوم کے یہاں ان دلائل کا اہتمام بھی ملتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے سلف صالحین اور متقدمین و متاخرین علماء کی کتابوں کے حوالوں کا بھی کثرت سے اہتمام کیا ہے۔ اس سے ایک عام قاری پر یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ تحریکی فکر موجودہ زمانے کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی فکر کے تاریخی تسلسل کا حصہ ہے۔ مولانا نے اس کتاب میں یعنی معروف و منکر میں نہایت مضبوط دلائل سے واضح کیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم پوری شریعت کا نفاذ چاہتا ہے اور اس کے لیے اقتدار بھی ضروری ہے جس کے حصول کی کوشش کی جائے گی۔ معروف و منکر کی ایک اہم بحث امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط،
وسائل و ذرائع اور حدود و آداب کی بحث ہے۔ یہ بحث ہمارے زمانے کے بہت سے غیر متوازن اور انتہا پسندانہ رویوں کے نقص کی وضاحت کرتی ہے۔ ایک طرف مولانا نے مختلف آراء کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح کیا ہے کہ امر المعروف و نہی عن المنکر صرف حکومت کا کام نہیں ہے اور نہ اس کے لیے حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ دوسری طرف مولانا نے تفصیل سے یہ بحث بھی کی ہے کہ عوام کے لیے اس مقصد کی خاطر یعنی نہی عن المنکر کی خاطر طاقت کے استعمال کی شرائط کیا ہیں، اور یہ کہ فتنے کا خطرہ ہو تو عوام کے لیے طاقت کا استعمال درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بحث بھی اہم ہے کہ نہی عن المنکر کا مطلب ان محرمات سے روکنا ہے جن کی حرمت متفق علیہ ہے۔ اگر حرمت ہی میں اختلاف ہے تو ایسے اجتہادی امور میں محض اپنی رائے کو بنیاد بنا کر نہیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں افراط و تفریط کے رویوں کا ایک اہم محاذ جہاد کا تصور ہے۔ مولانا کی کتاب احکام ہجرت و جہاد اس نازک مسئلے کو نہایت اعتدال کے ساتھ زیر بحث لاتی ہے اور اسلام کے تصور جہاد کو بڑے توازن کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ مقاصد جہاد کے سلسلے میں مولانا نے واضح کیا کہ فتنے کا خاتمہ جہاد کا اہم مقصد ہے اور فتنے کا مطلب عقیدے کی آزادی کا نہ ہونا ہے۔ اسی طرح اعلاء کلمۃ اللہ اور اظہار دین جہاد کے مقاصد ہیں۔ ساتھ ہی مولانا نے تفصیل سے یہ بحث بھی کی ہے کہ مسلح جہاد یہ اصلاً حکومت کا کام ہے، غیر حکومتی عناصر کا کام نہیں ہے۔ مولانا کی متعدد تحریروں کا ایک اہم موضوع اسلامی فقہ ہے۔ انہوں نے عصری مسائل پر اور خاص طور پر اسلامی تحریک کو درپیش مسائل پر فقیہانہ بصیرت کے ساتھ گہری اور ٹھوس رہنمائی فراہم کی ہے۔ اسلام کی آئلی تعلیمات، غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات وغیرہ متعدد کتابوں میں بنیادی اسلامی تصورات کی وضاحت بھی ہے اور ٹھوس فقہی رہنمائی بھی ہے۔ ان کتابوں میں مولانا کا ایک خاص اسلوب نظر آتا ہے۔ پہلے مولانا موضوع اور اس سے متعلق عملی مسائل پر بھرپور تبصرہ کرتے ہیں، پھر متقدمین و متاخرین علماء کی مختلف آراء پیش کرتے ہیں۔ ان آراء پر بھرپور محاکمے کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی طرح مولانا عمری مرحوم کا بھی بنیادی فقہی منہج حنفی فقہ کا منہج ہی ہے، لیکن جہاں ضرورت متقاضی ہو وہ دوسرے فقہی مسالک و مناہج سے بھی بھرپور استفادہ کرتے ہیں، اور محض فتویٰ بیان کرنے کے بجائے مسئلے کا قابل عمل حل نکالنا ان کی اصل ترجیح ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے ملک میں غیر مسلموں سے تعلقات کے سلسلے میں بعض مسائل بڑے حساس ہیں۔ غیر مسلموں کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس پر مولانا لکھتے ہیں، میں کوٹ پیش کر رہا ہوں: ان سب رائوں کی روشنی میں ہمیں ایک ایسے معاشرے کے بارے میں سوچنا چاہیے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کا ملا جلا اور مخلوط معاشرہ ہے، جہاں دونوں کے درمیان ثقافتی، سماجی، معاشی غرض مختلف نوعیت کے تعلقات موجود ہیں اور دونوں قانونی اور دستوری روابط میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے معاشرے میں غیر مسلموں کو مسنون طریقے سے سلام کیا جائے تو یہ مخالف سلف عمل نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس طرح وہ آہستہ آہستہ اسلامی آداب سے مانوس ہوتے چلے جائیں اور ان کی معنویت ان پر زیادہ بہتر طریقے سے واضح ہو جائے۔ اس میں قباحت محسوس ہو تو ان کے لیے عزت و احترام اور محبت و خیرخواہی کے دوسرے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ تعلقات کے اظہار میں ایسے طریقے نہ اختیار کیے جائیں جو کسی مذہب یا تہذیب کے مخصوص شعار کی حیثیت رکھتے ہوں، اور ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جو اسلامی عقائد سے متصادم ہوں۔ کوٹیشن مکمل۔ یا مولانا نے تفصیلی دلائل سے یہ رائے پیش کی ہے کہ عام مساجد میں غیر مسلم کے داخلے کو جمہور امت نے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں سے تحائف کا تبادلہ جائز ہے، اور مسلمانوں کے مخصوص تعبدی امور و مسائل کو چھوڑ کر عام دنیاوی معاملات میں غیر مسلموں کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان مباحث کو آگے بڑھایا جائے۔ ہندوستان جیسے ملکوں میں غیر مسلموں سے اچھے تعلقات یہ مسلمانوں کی محض سماجی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ بنیادی دینی و دعوتی ضرورت بھی ہے۔ غیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سے ابھی بھی بہت سے سوالات حل طلب ہیں۔ مولانا نے جو راستہ دکھایا ہے اس پر مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تحریک اسلامی کے عملی کاموں اور حکمت عملی سے متعلق مولانا مرحوم کی سب سے اہم کتاب اسلام کی دعوت ہے۔ ہندوستان میں اسلامی تحریک نے اس کام کو اپنا اصل کام اور اپنی اولین ترجیح بنایا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے لٹریچر میں متعدد کتابیں موجود ہیں، لیکن مولانا کی کتاب اسلام کی دعوت یہ دعوت کے موضوع پر ایک مکمل ریفرنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں دعوت کی اہمیت، دعوت کا طریقہ، دعوت کی حکمت، داعی کے اوصاف، دعوت کی ضروریات وغیرہ تمام موضوعات پر مباحث آ گئے ہیں۔ ان مباحث کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں مضبوط استدلال کے ساتھ طاقتور جذباتی اپیل بھی ہے اور انداز بیان انتہائی آسان اور عام فہم ہے۔ اس کتاب کے 11ویں ایڈیشن کے دیباچے میں مولانا نے یہ بات لکھی تھی، اگین کوٹ کر رہا ہوں میں، دعوت کے موضوع پر ایک اور ضخیم کتاب زیر ترتیب ہے۔ اس میں دعوت کے بعض اہم علمی اور فکری پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انداز تحریر بھی دعوتی اور تاثراتی کی جگہ علمی اور تجزیاتی ہوگا۔ اس کا بڑا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ دعا ہے اور آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ جو حصہ رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ جلد اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس کہ یہ کتاب مولانا کی زندگی میں منظر عام پر نہیں آ سکی۔ یہ مولانا کے جانشینوں کی ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد اس اہم علمی کام کی تکمیل پر توجہ دیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مولانا مرحوم اپنا کام مکمل کر کے اس کا اجر پانے کے لیے رخصت ہو گئے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کاموں کو آگے بڑھائیں۔ تحریک اسلامی کے سامنے آج بھی بڑے علمی چیلنج ہیں۔ حق و باطل کی علمی کشمکش اب مولانا کے زمانے سے کہیں زیادہ شدید ہو چکی ہے۔ ان حالات میں مولانا کے چھوڑے ہوئے نقوش راہ پر اسی حوصلے و عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ذہین نوجوان آگے بڑھیں، یہ اس وقت ایک بڑی ضرورت ہے۔ میں نے مولانا کی رحلت کے فوری بعد جو مضمون لکھا تھا اس میں نوجوانوں کے لیے مولانا کی زندگی کا اہم ترین سبق کیا ہے، اس پر ایک پیراگراف شامل تھا۔ اسی پیراگراف کو دہراتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نئی نسل کے لیے مولانا کی زندگی کا ایک اہم سبق مقصدیت اور مقصد کے لیے یکسوئی اور اس پر ارتکاز کا سبق ہے۔ ذہانت و ذکاوت کی دولت اللہ تعالیٰ بہت سے انسانوں کو دیتا ہے۔ ان میں سے متعدد لوگ سخت محنت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان خصوصیات کے ساتھ جو اصل چیز کسی انسان کو بڑا بناتی ہے وہ اس کی اپنے اصولوں سے وفاداری، مقصدیت اور مقصد کے تئیں یکسوئی و سنجیدگی ہوتی ہے۔ اوائل عمر میں مولانا مرحوم نے ایک فیصلہ کیا، خود کو تحریک اسلامی کی علمی خدمات کے لیے وقف کیا، پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسی مقصد کے لیے بہار و خزاں کے سارے موسم اور روز و شب کی ساری ساعتیں وقف کر دیں۔ ایسی ہجرت کی کہ زندگی بھر وطن لوٹنے کا کبھی خیال بھی شاید ان کو نہیں آیا۔ مرکز رامپور میں رہا تو رامپور کے ہو کر رہے، شعبہ تصنیف کو علی گڑھ منتقل کیا گیا تو علی گڑھ میں ایسے جا بسے کہ لوگ ان کو علی گڑھ کا متوطن سمجھنے لگے، اور مرکز کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو دلی والے بن گئے۔ مطالعہ، علم و تحقیق اور تصنیف و تالیف کی خاطر زندگی لگا دینے کا جو فیصلہ 19-20 برس کی عمر میں کیا تھا، 87 برس کی عمر میں بھی اس سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ نہ غم روزگار نے کبھی اس راہ سے سر منہ منحرف کیا اور نہ عمارت کی ذمہ داریوں اور ان سے منسلک ہمہ ہمی نے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی خدمات جلیلہ اور ان کی جہد مسلسل کو ان کے لیے توشہ آخرت اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔